شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان میں اور شارٹ نوٹس میں آپ نے تکلیف کی اور یا ہمیں سننے کے لیے اور آگے پاس آن کرنے کے لیے آپ تشریف لے آئے. تھوڑا سا معذرت خواہ، میں خود بھی ٹائم کا کافی پابندی کرتا ہوں، مگر چونکہ ذرا تھوڑے لیٹ ہو گئے، وہ میٹنگ اتنی لمبی تھی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں یہ دنیا اور سسٹم میں آنے جانے والا، تو میں یہ پیسکو سے تو میری کافی لمبی ایفیلیشن رہی واٹر اینڈ پاور سے، اور گزشتہ 20 سالوں سے کبھی آؤٹ اور کبھی یہاں ان ہونا. تو دوبارہ جو ابھی نئی سیٹ اپ آیا ہے، تو اس میں میرے بھی ذمہ داریوں میں ایز اے ایڈوائزر فار پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئر، پہلی دفعہ پبلک افیئر جو پرائم منسٹر دیکھتا ہے پورے ملک میں، وہی ذمہ داری مجھے دی ہے. اور پھر ان ایڈیشن تو کے پی میں جتنے پیسکو SNGPL وغیرہ انٹیریئر منسٹری کے جو ڈپارٹمنٹ تھے جو ہمارے ساتھ ہیں، اس کی بھی لک آفٹر. تو اس حوالے سے میں نے وہی بریفنگ لینا، سب سے پہلے وہ SNGPL میں ہم گئے، اس کی بریفنگ لی، اور کل ٹیسکو کی، اور آج چونکہ پیسکو مین پورے صوبے کو میکسیمم بھی کور کرتا ہے، تو اس میں آپ نے بھی چاہا کہ آپ لوگ بھی آئے. تو آج ان کی بریفنگ تھی تفصیلی ہر ایک ایشو پر، کئی چیزیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے، ان کے مسائل، ان کے بلنگ کے حساب سے، ریکوریز، لاسز وغیرہ مختلف چیزیں. ہماری مین ایز اے پولیٹیکل ورکر وہ تو کام ہے، اور ٹیکنیکل کام کہ ہم عادی بھی یہ کریں گے بھی، آگے کس طرح کرنا ہے اور کس طرح سٹریم لائن کرنا ہے. مگر سب سے زیادہ اہم بات جو ہم فیل کر رہے وہی لوڈ شیڈنگ والا ایشو ہے کہ کافی لوگ پریشان ہیں، اور کم از کم کہ رمضان تو ابھی ختم ہونے والے ہیں، مگر لوگ ابھی گرمی بھی ہے بہت زیادہ، تو اس گرمی میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے. ہم بھی چاہتے ہیں اور عوام بھی چاہتے، اور ہمارا بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر وہی ہے کہ ریلیف ضرور مل جائے. ابھی اس کے کئی وجوہات ہیں کہ ایک دم کیوں اس طرح ہو گیا. اس کی اپنی جگہ بات کہ گرمی ہو گئی اور سپلائی اور ڈیمانڈ میں فرق آ گیا، ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا. مگر ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی میں اس حکومت کی طرح نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہی عمران خان سے کوئی پوچھ لیتا تھا نیند کیوں نہیں آ رہا ہے کہ اس نے کہا پچھلی حکومت کا کارنامہ ہے. مگر پریکٹیکلی یہ بات ہے کہ ان کی دور میں جو بیڈ گورننس رہی، کسی بھی فیلڈ میں بیڈ گورننس رہی، اس کا ایک انتہا رہا. ہر جگہ کوئی منسٹری، کوئی کام، کوئی میکینزم تو رہا ہی نہیں، ہر ایک کی اپنا مقصد اور اپنے حساب کتاب سے کام کیا. تو اس بیڈ گورننس کی وجہ سے دو چیزیں سامنے آ گئی جب شہباز شریف صاحب نے ٹیک اوور کیا. نمبر 1 کہ وہی کئی پروجیکٹ اس طرح بند پڑے ہوئے، 5-6 ہزار میگا واٹ جس کی کیپیسٹی تھی، کہ اس میں معمولی ریپیئر مینٹیننس کوئی کام، اسی وجہ سے وہی پریس کانفرنس آپ نے سنی بھی تھی. تو ایک وہی ریزن بن گئی. دوسری وہی فیول کی سپلائی کہ کم سے کم وہی LNG اور دوسری چیزیں باہر سے. جو اس دن میں نے SNGPL والی کی میٹنگ لی، مجھے تو حیرت ہوئی کہ کہتے ہیں کنیکشن پر پابندی ہم دے ہی نہیں سکتے، اور آگے ڈیولپمنٹ پر پابندی. کوئی کام مطلب ہے پریشر انتہائی کمزور، ان روزوں میں بھی کمزور. کہتے ہیں ریزن کیا ہے، کہتے ہیں گیس ہے ہی نہیں، معاہدے نہیں ہوئے، LNG نہیں آ رہا ہے، فلاں نہیں آ رہا ہے. تو اس طرح یہاں بھی کافی ہمارے پاور پلانٹس وہی گیس سے چلتے، تو وہی گیس کی کمی یہاں بھی سامنے آ گئی اور اس کا ریزن بن گئی. مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ میں اس بات کا قائل ہوں، ایک فیلڈ کا بندہ ہوں پریکٹیکل. میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں، ابھی ان کے ساتھ نیچے میٹنگ کر رہا تھا، میں ہر ایک بندے کو کہتا کہ قصہ بھی سنا ہے، ساتھ حل بھی بتائے کہ سلوشن ابھی کیا ہے. اگر ہر ایک چیز اپنی جگہ جتنا ہوتا ہے، مگر سلوشن کیا ہے، آگے دیکھو آگے کیا کرنا ہے. صرف ہمیں یہ رٹا لگا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہو گیا. ابھی تو ہمیں اس سسٹم میں رہنا ہے اور اس میں آگے جانا ہے. تو ابھی ہم نے کافی محنت سے، میں ابھی نیچے میٹنگ میں تھا، سٹی پاور کے ساتھ بھی لائن پر تھا، تو کافی محنت سے ہم نے کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے 1 تاریخ ہے کل نا، تو 1 سے ہم ریلیف دیں گے لوڈ شیڈنگ میں. اور انتہائی ہر طریقے سے وہی فیول والی، وہی جو پاور پلانٹ خراب تھے، جس طرح ماشاءاللہ
پوری قوم کو, مجھے نہیں کہ میں پی ملین کا ورکر ہوں, مگر پوری قوم کو شہباز شریف پر فخر کر لینا چاہیے کہ اس طرح وزیر اعظم کہ جس دن آیا اور وہی میٹرو جو 4 سال سے ہم دیکھ رہے تھے بند پڑی ہوئی ایئرپورٹ تک, اور انہوں نے 5 دنوں میں چالو کیا, عوام کو ریلیف دیا. اسی طرح وہ جب آ گئے تو اس نے یہ بھی ضروری سمجھا اگر ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف صاحب نے ایڈ کی تھی تو عوام کو اس کے ثمرات ملنے چاہیے, اور اسی دن سے وار فوٹنگ پر کام شروع کی. تو وہی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی ان آرڈر بھی ہو جائے, کچھ ہو بھی گئے. اور فیول کی ٹھیک ہے ہم 100% نہیں کہہ سکتے, وہ کافی شارٹیج ہے, مگر ضرور بہتری آئے گی, اور کل سے لوڈ شیڈنگ میں کافی نمایاں کمی آ جائے گی. اور ہماری تو یہ کوشش ہوگی جو 100% جہاں سرے سے وہی علاقے جہاں لاسز نہیں ہے اور لوگ 100% پے کرتے, تو ہماری تو بھرپور کوشش ہوگی, اتنی میکسیمم ہوگی کہ ان کو 100% ملے. اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ضرور یہ کنسٹرین اور مشکل ان علاقوں کے لیے رہے گی جو پے نہیں کر رہے, بل ادا نہیں کر رہے, اور وہی اپنا ایک میکینزم میں اپنا ایک فیڈر ہے کہ اس سے کتنی بجلی خرچ ہو رہی ہے اور کتنی آمدن آ رہی ہے. اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا میکسیمم ہم ریلیف دے سکتے دے دے, مگر ضرور وہی مسئلہ ہوگی جو لوگ 100% پے کرتے, تو ہماری انتہائی کوشش ہوگی کہ ان کو ریلیف بھی مل جائے, اور وہ ریلیف انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ملے گی. آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے, آپ کے سارے سننے والوں کے لیے. آج اس لیے میں اس روزے میں آیا اور ان کے ساتھ بیٹھا کہ وہی شیڈیول ہم بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے لوگ ریلیف محسوس کریں گے. بتائیے کتنی بجلی کی ہماری ضرورت کتنی ہے صوبے میں, اور کتنی ہمیں بجلی مل رہی ہے؟ مطلب ہے کہ یہ اس کی میں نے مختلف وہ چارٹس دے کے, کبھی ہمیں 2500 میگا واٹ چاہیے, کبھی 2600 چاہیے, کبھی ان دنوں میں اس طرح بھی آئی پچھلے دن میں کبھی 1200 ملا ہے, کبھی 1100 ملا ہے. اس کی پورے ایک چارٹ ہے ڈیلی کی بنیاد پر. تو کافی بعض دنوں جب یہ کم ہوئی ہے تو وہی سے بہت کم ملی ہے, مگر ابھی ہماری کوشش ہوگی کہ میکسیمم ملے. مطلب ہے کہ میکسیمم تک, یہ کوئی ٹارگٹ ہم نہیں دے سکتے, مگر میکسیمم کی ہماری خواہش ہے کہ میکسیمم مل جائے اور لوگوں کو ریلیف نظر آنے لگے انشاءاللہ کل سے. یہ بتائیں کہ ایک خبر یہ ہے کہ 27 پاور یونٹ جو ہے نا وہ بند ہے, دوسری طرف شہباز شریف نے کہا ہے کہ 1 مئی سے ہم لوڈ شیڈنگ مکمل ختم کریں گے. مطلب ہے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بے شک جو شہباز شریف صاحب کی کام کی سپیڈ میں نے دیکھی ہے, شاید اپنی اس سیاسی زندگی میں, اور کئی لوگوں سے کام کیا ہے, اس طرح محنتی انسان بہت کم ملے گا. جتنی محنت سے وہ کام کرتے اور جس طرح اندر جاتے اور اس کو فر پر یاد بھی رہتا ہے. آپ سے یہ میٹنگ کی تو اس کو 100% یاد بھی رہتا ہے کہ کیا کر رہا ہے, جس طرح وہ کوشش کر رہا ہے. مطلب ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ بہت بڑی ریلیف مل جائے گی. وہ 100% والی اور بات ہے, وہ صرف اگر فیول والی مسئلہ ہماری ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوگی, تو فیول والا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر 100% بھی ملے گی, مگر بہت نمایاں بہتری آئے گی. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نمایاں بہتری آئے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اس طرح پڑا رہنا تھا تو پھر کیا ہونا تھا. اور میں اس سے آپ یہ ٹیکنیکل یہ کریں, پھر میں سیاسی باتوں پر بھی شکریہ. یہ بتائیں کہ یہ وفاقی جو منشأ ہیں ان کا قبلہ درست کرنا ناممکن ہے. آپ یقین کریں گے کہ پیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں ہم بیٹھے ہیں, صوبے کے 2 لاز میں احتجاج ہو رہا ہے, مگر پیسکو چیف یا ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی معلومات, مصدقہ معلومات ہم سے بھی شیئر نہیں کی جا رہی ہے. اب میرے خیال میں جب آخری پریس کانفرنس تھی تو ہم آئے تھے, اور اب پھر ہم آئے ہیں. جواد صاحب جب آئے تھے تو پہلے مہینے انہوں نے نمبر شیئر کیا. یہ مطلب 4 سال پہلے آپ آئے تھے؟ ہاں, میں تو 4 سال پہلے. جواد صاحب جب پہلے مہینے آئے تھے تو نمبر شیئر کیا تھا, اس کے بعد وہ نمبر مستقل بند ہو گیا. یہ بجلی کے انتظامی صورتحال ہے. گیس سے تو اس سے برا صورتحال ہے. گیس کے جو ذمہ دار ہیں اس سے تو آپ پوچھ بھی نہیں سکتے, وہ نمبر بھی اٹینڈ کرتے ہیں. تو میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ دونوں کی ایک بات ہے, میں جواب کی جسارت کروں. حکومت کو مطلب کس طرح کی گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہیں. اگر تیل نہیں ہے تو آج تیل کہاں سے پیدا ہو گیا کہ بجلی میں نمایاں فرق ہے. نہیں میں بات سن ان کے ذمہ داروں کو بھی کہہ دے کہ پبلک انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ کرے. فیس بک سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ فیس بک پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کے پوری کچہری کریں. پہلے تو یہ تھا کہ جو بل نہیں دے گا وہاں بجلی نہیں ہوگی. اب یقین کریں کہ پشاور میں تقریباً سارے لوگ بجلی بل دے رہے ہیں, مگر بجلی جو ہے وہ تو میں ضرور آپ نے بات کی,
اور مجھے بھی حیرت ہوئی. میں نے آپ سن لے, اچھی بات ہے. ہماری ایک برادرلی ماحول ہے, اور آپ پشاور کے صحافی, میں سارا اللہ زندہ دیکھ کر میں اپنے گھر میں بیٹھا, اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے کئی سالوں کا اس طرح تعلق, اور آپ کے اس فیڈ بیک سے ہم آگے چلتے ہیں. میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں کہ, اور آپ کو دل میں کوئی بات رکھنی بھی نہیں چاہیے. آپ کی بات جو ذہن میں آ جائے ضرور ہمیں پاس آن کرے, ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمیں آگے, یہ ہم سب کا کام ہے. ہمارے ہر جگہ آنکھیں نہیں ہے کہ یہاں دیکھے وہی دیکھے کان, آپ ہمارے کان بھی ہیں, آنکھیں بھی ہے, تو آپ کی بھی میں ویلکم کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی بات اور تجویز کے ساتھ آتی ہے وہ ضرور دیکھیں, ہم ویلکم کریں گے. آپ نے بات کی کہ کیا ہوا, وہ تو میں نے آپ کو خود بتا دیا کہ اسی طرح کباڑا بن گیا. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, اور بھی 1.5 سال چلنا تھا. تو میں کہا 1.5 سال چلنے کے بعد تو پھر گاڑی گڈھے میں گرنا تھا, کوئی چیز رہ نہ جاتی. ابھی آپ میرے ساتھ اس جی پی ایل کی دفتر جائے ہوتے تو آپ حیران رہ جاتے کہ اگر ان کی 100 ڈیمانڈ ہے تو وہی گیس 20 نہیں مل رہا ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے, کسی نے کوئی مانیٹر نہیں کیا ہے, کسی نے پوچھا نہیں, کسی نے اپنا ان پٹ نہیں دیا, کوئی اس کا مالک وارث نہیں تھا. جو لوگ وارث مالک اس ملک کے بنے وہ صرف گالیاں دینے تک بنے, ہم سب کو چور اور ڈاکو کہنے تک بنے, اور ہمارے خلاف کیسز بنانے تک بنے. اس کے ساتھ آج بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم 4 سال رہے. میں فخر سے کہتا ہوں کہ 4 سال پہلے میں یہاں بیٹھا تھا, آج بھی میں نے نیچے وہ لاسز دیکھ رہا تھا, تو میرے دور میں ہم نے 32% تک لائے تھے, ابھی 38% ہے. میں یہاں بیٹھا تھا نیچے, یہ وہی دکھا رہا تھا 17, 18 اور 16, 17 کی, تو ہم نے 32%, 30% تک لا گیا, ابھی پھر 38 پر چلے تھے. تو یا تو کوئی وارث مالک تھا ہی نہیں, ان کا کام تو ایک تھا. آج بھی اگر ہم نے حکومت کی تو ہم عوام میں ڈٹ کر جاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا, ملک کو کیا دیا, مگر اس نالائق کے ساتھ ایک بات ہی نہیں کہ یہ کہہ دے کہ میں نے 100 وعدے کیے اس میں ایک پورا کیا. سارا جھوٹا, ابھی کہیں سے جھوٹا خط لایا کہ یہ خط ہے اور یہ سازش ہوئی. یار آپ کی طرح نالائق بننے کے خلاف کیا سازش ہوگی؟ کوئی میرا کیا آپ کے ساتھ کیا کام ہے؟ جس بندے نے خط آپ کو لکھا ہے اس نے خود اس میں شامل تھا, اس میٹنگ میں اس نے خود کہا کہ اس میں کوئی سازش کی بات ہے ہی نہیں. تو اس کے ساتھ تو اپنی کوئی ڈیلیوری کی بات, اور میں آگے پاس آن اس طرح نالائق لوگ اس ملک پر مسلط ہوئے, اور اس طرح پاکستانیوں کو تباہ برباد کر رکھ دیا, جوانوں کو تباہ برباد کر رکھ دیا, کہ وہی جو مدینہ منورہ میں اور حرم شریف میں جو کچھ ہوا, یہ کوئی مسلمان کی بات ہے یا کوئی انسان کی بات ہے کہ وہی اسی طرح میسج دینا, اس طرح اپنے لوگوں کو کئی لندن سے اور فلاں سے لا کے اور اس طرح میسج دینا کہ وہی جو پاکستانی مزدوری کرتے ہیں, زیادہ ہمارے کے پی کے لوگ ہیں, زیادہ پختون پٹھان ہیں, ان کا بیڑا غرق کر رکھ دیا. اس کا بھی میں اس کا رزلٹ دیکھ رہا ہوں کہ وہی سعودی ان کے ساتھ کیا کیا کریں گے. تو وہ اپنے سیاست چمکانے کے لیے, اپنے مخالفین کے خلاف نعرے لگانے کے لیے ان لوگوں کا مستقبل بھی تباہ کر دیا, اور پاکستان کی کیا امیج ڈیولپ کی. وہی سعودی کیا سوچیں گے, پوری دنیا کیا سوچے گا کہ کس طرح لوگ ہیں. یہاں سے وہی شیخ رشید جو پاگل ہے وہی کہہ رہا ہے, شیخ چلی وہی سے کہہ رہا ہے کہ کل دیکھا جائے گا, کل دیکھیں گے کہ مدینہ میں کیا ہوتا ہے. ایک دن پہلے کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے. اور وہی اس کا وہی جو ہے میں نے وہی ویڈیو جاری کی ہے کہ کہتا ہے کہ ابھی تو کوئی آ کے دکھائے, ہم نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اسی طرح ظالم لوگ آئے کہ اس نے پاکستان کی وہی معاشرت بھی تباہ کی, معیشت بھی تباہ کی, ادارے بھی تباہ کیے, یا بجلی بھی تباہ کی, گیس بھی تباہ کی, سب کچھ تباہ کے رکھ دیا. مگر ہمارا ایک عزم ہے, ایک جذبہ ہے, ہمارے جو پرائم منسٹر ہمیں پاکستان کو ملا ہے, کام کرنے والا بندہ ملا ہے, ہم اگر اس کی ٹیم ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جب بھی جس جگہ رہے دن رات ایک کر کے کام کیے, پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے, اور اس کباڑا پاکستان کو کہ انہوں نے بالکل کباڑا کر دیا, انشاءاللہ نیا پاکستان, صحیح پاکستان بنا کے رہیں گے. اس کو یہ بجلی کے مسائل بھی دوبارہ حل کریں گے, گیس کے مسائل بھی حل کریں گے, پاکستان کی وقار کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بحال کر کے رہیں گے. سب سے بڑا جو اہم سوال ہے, جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کے سربراہان, بورڈ آف ڈائریکٹرز, بورڈ آف گورنر, اور یہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو کیا آپ کا بھی ایسا کوئی ارادہ ہے کہ پیسکو یا جو سوئی گیس وغیرہ کے ادارے ہیں یہاں کے سربراہوں کو تبدیل کریں؟ نہیں, میں اچھا سوال کیا آپ نے, زبردست, ایکسلنٹ کوئسچن. میں نے ابھی ان سے یہ جب آپ صاحب ہمارے چیف ایگزیکٹو بیٹھا, میں نے کہا میرا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ
ہم سارے پاکستان کے وہی ملازم ہیں اور اسے تنخواہ لیتے ہیں اور اس قوم کے ٹیکسوں سے. ہمارا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے. ہمارا کوئی ذاتی اس میں جو بھی لوگ ٹھیک کام کرتے ہیں, یہ بات نہیں جو بھی ٹھیک کام کرتے ہیں میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. میں نے یہ بات نیچے تفصیلاً کہی کہ کوئی جس کی گورنمنٹ ہو ضرور امپلائیز جو بھی ہے اس کا حکم اس کو ماننا پڑتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ فلاں بندہ فلاں پارٹی میں ہو گیا. ہمیں ان لوگوں کی جو صلاحیت ہے, ان میں جو گٹس موجود ہے اندر سے, اس کو دیکھنا ہے. جس بندے میں صلاحیت ہے اور گٹس ہے اس کی مزید سپورٹ کر لینا چاہیے, اس کو مضبوط کر لینا چاہیے, اس کی آواز میں لا کر آگے لینا چاہیے. جن بندوں کے عزائم 100% جو آپ نے سوال کیا اسی طرح نیگیٹو ہے اور وہ یا اندر آ کر صرف وہی پالیٹکس اور اس میں لگے اور کام نہیں کرتے, تو ضرور ان کو ریپلیس کیا جائے گا. اور جو لوگ کام کرتے ان میں ایک ویل جذبہ ہے, ان کو مزید حوصلہ افزائی کی جائے گی. اچھا ایک سیاسی سوال میں آپ سے آپ کے پاس پوچھے عہدے کتنے ہیں, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آپ کی حکومت آئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی حکومت کو ریلیف دی ہے, ECL سے نام نکالوایا, احسان خان کو پاسپورٹ کیا, نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ, تو پہلے اپنی حکومت پھر عوام. نہیں, ہم نے پہلے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عوام ہے اور وہ بھی عوام ہے. وہ نواز شریف صاحب بھی عوام میں سے اور پاکستان کی بہت خدمت کی ہوئی, اور ڈار صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جس طرح معیشت کے لیے اور ہم ایک کیبنٹ میں کام کیا ہے, اور میں ڈار صاحب کے سوچ کو جانتا ہوں کہ 4 دفعہ میں نے خود اس کے ساتھ لڑائی کی ہے. وہ کہتے ہیں امیر مقام پاکستان کا سوچ ہے. مجھے ایگزیکٹ اس کی ورڈنگ یاد ہے کہ میں پاکستان کا دیکھ رہا ہوں, پاکستان کی سوچ ہے, اپنے حلقوں کا نہ سوچے. میں تو یہاں بیٹھا ہوں پاکستان کے لیے. تو اس طرح بندوں کے ساتھ اتنی مظالموں اور ظلم ہونا ایک تاریخ اور ایک ریکارڈ ہے. وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کو حق ملنا چاہیے جو ان کا حق ہے. یا آپ ریلیف کی بات کرتے تو ہم جو آج بیٹھے یہ بھی ریلیف کے لیے بیٹھیں گے. اور وہ جو آپ ہمارا وزیر اعظم صاحب آئے تو دن رات صبح 8 بجے سے لے کر آپ رات تک دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے میٹنگز کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. وہ دیا میر بادشاہ فلا کوئی جگہ بھی ہر پروجیکٹ. یہاں بھی ہماری خواہش ہے مونڈا ڈیم کو بھی تیز کرے, دوسرے ہمارے KB کے منصوبوں کو بھی تیز کرے. 6 تاریخ کو میں نے اس کو شانگلہ بلایا ہے, 7 تاریخ کو DA خان جا رہا ہے کہ یا KP میں بھی اپنا انپٹ دے اور کچھ دے. تو اس طرح سچ بات نہیں ہے. آپ نے مجھ سے ایک عام سوال, میں ایک بات بالکل آپ اوپن ہے, ہر ایک بندہ پوچھ سکتے. آپ نے مجھ سے سوال کیا آپ کے ساتھ کتنے عہدے. میرے ساتھ ایک خدمت کا جذبے کا عہدہ ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں. یہ میں وثوق سے کہتا ہوں, آپ کے سامنے ہوں, آپ سے مجھے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. جہاں بھی رہو اس جذبے کے ساتھ رہو, اب عوام کو ریلیف دے دو, ان کا بلا امتیاز خدمت کرو. یہ بھی نہیں کرو کہ فلاں پارٹی میں فلاں, یہ سارے جو بھی ہے جہاں بھی ہے, یہ میرا ایک جذبہ ہے دل کے اندر, یہ میرا عہدہ بھی اور سب کچھ ہے. صاحب آپ یہ بتائیں سر کہ یہ جو پنجاب کی صورتحال 2-3 دنوں سے جا رہی ہے اور حمزہ کو حلف نہیں اٹھایا جا رہا تھا, تو یہ جو گورنر تھا, صدر تھے اور جو دوسرے عقیدے تو انہوں نے عدالت کی جو حکم عدولی کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ اہم سوال ہے, اسی کے ساتھ لنک کریں, یہ اہم سوال ہے. چیلنج بن گئے حکومت کے لیے, کیونکہ حمزہ شہباز نے آج حلف اٹھانا تھا اور اسی میں ایک فیصلہ یہ سامنے آ گیا کہ گورنر نے یہ کہا ہے نا, تو اس حلف تو اٹھا لیا ہے, آپ سب کو مبارک اٹھا لیا. بزدار جو ہے ان کے لیے استعفیٰ جو ہے انہوں نے مسترد کر دیا, تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھیں, کیا یہ ان کی عمران اور بزدار کی مسترد کرنے, پرزلائی کی مسترد کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک آئینی وزیر اعلیٰ ہے, ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, ووٹ دیا ہے, اور جو کام انہوں نے شروع کیا ہے اس کے صدر نے, گورنر سے, وہ تو اس ملک میں بلڈ شیڈ کرنا چاہتے ہیں, خونریزی کرنا چاہتے ہیں کہ سارے لوگ. حرم شریف میں اگر اس طرح کیا تو پاکستان میں بھی کرنا چاہتے. اسی پارلیمنٹ میں جو ہم 3 دن رہے, میں اسی دن کہہ رہا تھا ایک انٹرسٹنگ, میں نے کہا امریکہ کی فلائٹ ہے جو 14 گھنٹے کی جہاز میں بیٹھے نا, ہم وہی دیکھ رہے تھے, اسپیکر 5 منٹ کے لیے آتا تھا, پھر چلا جاتا تھا عمران سے, پھر پوچھتا تھا. تو اتنی ظلم کے سارا آئین بھی آپ کا ہے, قانون بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, سپریم کورٹ کو بھی آپ نہیں مانتے, ہائی کورٹ کو بھی نہیں مانتے, پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے. وہی الیکشن کمشنر جو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے آپ کی دستخط سے ہوا ہے, اگر وہ آپ کی فارن فنڈنگ کیس اور اس میں سپورٹ کرتا ہے, دبا کے رکھتا ہے, تو اچھا بندہ ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہے عوام کے سامنے آتے ہیں, تو وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو جانا چاہیے. وہی لوگ, یہ
عمران خان جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں آخر میں اس کو اس کا رزلٹ ملے گا, اس کو سزا بھی ٹھیک ٹھاک ملے گی, تب تک چلے گا یہ. انہوں نے جو جس طرح تماشا بنا دیا ہے, جو لوگ آپ کے ساتھ بٹھائے گئے تھے, بیٹے بھی نہیں تھے بٹھائے گئے, تو یہ ٹھیک تھے, فرشتے تھے, بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, نہ غدار تھے نہ کچھ تھا. وہی جو لوگ اپنی مرضی سے اٹھ کے دوسری طرف بیٹھ گئے, سارے غدار بن گئے, سارے چور بن گئے, سارے کیا بن گئے. تو یہ عمران نیازی کی وہی جو منطق ہے, جو لوگ اس کو پٹی پڑھا رہے, پہلے وہی جو منشور دیا وہ بھی ایک پٹی تھی, وہ منشور نہیں ہوا, اب نیا منشور دیا کہ پاکستان میں جاؤ سب کو چور کہو, سب کو غدار کہو, امریکہ کا دلال کہو, فلاں. اسے کام نہیں چلے گا. پاکستان میں کام چلے گا آئین اور قانون سے. سب سے بالا تر آئین اور قانون ہے, اور ڈیلیوری سے کام چلے گا. اگر ہم سیاست کرتے ہیں, میں اگر سیاست کرتا ہوں اپنی ڈیلیوری سے کروں گا, نہیں کہ دوسرے پر الزامات سے. الزامات میرا حق ہے. میں نے آپ کو بات کی شروع سے کہ اس کا کیا حال ہوا, کیا حشر ہوا, یہ حال ہے, یہ حشر ہے, پھر آپ کو سلوشن بھی دیا. وہ عمران کی طرف بونگتا نہیں رہا کہ یہ وہ, اس کے سلوشن بھی دیا کہ ان تمام چیلنجز کے باوجود وہ خراب پلانٹس بھی ہم نے ریپیئر کیے, ٹھیک کیے, اور وہی جو گیس کی کمی ہے اس کے لیے بھی لگے ہوئے, اور عوام کو ریلیف بھی دیں گے. یہ ہوتا ہے سیاست. دس از پالیٹکس. ایک ایک کریں, آپ بھی کریں. جس طرح تحریک انصاف اور ان کے سربراہ 90 دن کی شروع سے گردان کہتے تھے کہ جی 90 دن میں ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, آپ کے ذہن میں بھی ایسا کوئی چیز ہے؟ نہیں, مطلب الیکشن کی بہت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, اور نواز شریف صاحب کب آئیں گے؟ یہ اسی کے ساتھ لنک کر رہے ہوں. سوال ہے سر, نواز شریف صاحب مختلف جگہوں پہ دورے بھی کر رہے ہیں, خطبہ بھی کر رہے ہیں, کام کا نظر آ رہا ہے, لیکن جو انتخابی اصلاحات ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے ترجیحات میں. اس کے حوالے سے کیا ہے اور کب اس پر؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ باخبر ہونا چاہیے. اسپیکر نے وہی کمیٹی بنائی اصلاحات کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے کام کرے گی, اور ہمارا مین مقصد ایجنڈا بھی وہی ہے. آپ نے مدت کی بات سوال کی, تو جو ہماری آئینی مدت ہے, یہ کوئی نگران حکومت نہیں ہے, ایک آئینی حکومت ہے, اور اپنے جو بھی ٹائم ہے اسی حد تک جا سکتے ہیں. پر ان کی مرضی ہے, اگر پہلے الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو بھی وہی ہماری اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے, ہماری اپنی حکومت نہیں ہے. جائنٹ اپوزیشن کے پہلے جو اپوزیشن تھی جائنٹلی کئی پارٹیاں اس میں شامل ہے, سب کی مشاورت سے فیصلے ہوں گے, اور سب کی مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کوئی اس طرح پلان دیں گے, تو ہمارا پلان ہمارے ماضی ہے. ہم عمران کی طرح نہیں ہے, عمران کہ اس نے وہ جھوٹا پلان دیا. ہمارا پلان وہ نواز شریف ہمارا پلان ہے, وہی شہباز شریف ہمارا پلان ہے, وہی اسحاق ڈار ہمارا پلان ہے, وہی ہماری ٹیم ہماری پلان ہے کہ ہم نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے سب کے سامنے, اور انشاءاللہ وہی پلان اور وہی ماڈل ہمارے ساتھ ہے, اس کو آگے لے کر مزید بھی کام کریں گے. منسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اے بی سی کیبل لایا جا رہا ہے پشاور میں چوری کے خاتمے کے لیے, اور آپ نے جو ابھی فیسکو کے نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ کو بونس مل رہا ہے, کچھ کو بونس نہیں مل رہا, اس بارے میں ان کے مطالبات؟ ہاں بالکل, آپ نے اچھا کوشچن کیا. یہ بونس کا میں نے سب کا اعلان کر دیا. آج میں نے ان کو کہہ دیا کہ تمام کو ملنا چاہیے, جو بھی جو کنوکٹڈ ہے. نہیں, میں بات کرتا ہوں جو اختیار ہے جس کی ہے اس اختیار تک کرے. میں جو لوگ کنوکٹڈ ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے. بقائی ایف آئی آر تو مجھ پر بھی نیب کے ایف آئی اے کے 200 مقدمات جعلی بنا دیا گیا, تو کسی پر کوئی چیز ثابت نہ ہو تو میں نے چیف ایگزیکٹو صاحب اور پورے سب کو کہا کہ سب کو بونس دے رہے. وہ بات تو ہو گئی. کیبل کا بھی بالکل پیسکو والے وہی جو اس کو ہم مزید مضبوط کریں گے کہ لائن لاسز کم ہو, چوری کم ہو, اور بجلی ضائع بھی نہ ہو, عوام کو ملے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کیبل پھیل جائے اور اس میں آسانی ہو جائے. لیکن سر ایک سیاست کی بات کریں, ہاں کریں نہ کریں, صوبائی سیاست کی بات کریں, پاکستان مسلم نون کو بڑی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں. کہاں پہ خرابی ہے اور کس طرح سے آپ پارٹی کو دوبارہ؟ نہیں, میں بالکل آپ نے سوال کیا, میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمارے نتائج ہمارے نہیں پوری اپوزیشن کے. یہ فیز 2 میں یہ کہوں گا کہ کسی پارٹی کی اگر ہم نے 6-7 سیٹیں جیتے, پیپل پارٹی نے 1 سیٹ جیتی, اے این پی نے 2 سیٹیں جیتے, جماعت اسلامی وہی ملا نے اس کو مائنس کر کے ٹرائبل کو 2 سیٹیں جیتے, مگر اس کی وہی جو انہوں نے بدترین جس طرح جھوٹے, میرے ایک شانگلے میں 1,61,000 ایک دن پہلے سب کو کارڈ دیے, احساس پروگرام کے کارڈ.
ہر ایک بندے میں ہمیں اس کی اتنی، اور جس طرح وسائل ریسورسز سب کے خلاف استعمال کیے، تو آپ بلدیاتی الیکشن کو کوئی پیمانہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اسکیل ہے، یہ کوئی پیمانہ ہے. اب ان کے جتنے امیدوار تھے تحصیل کے، سب کو ہر ایک کو، کسی کو 50,000، کسی کو 20,000، کسی کو 40,000، دوسرے ڈیولپمنٹ پیسوں، اور اس کے علاوہ وہی چیزیں بھی دی، مختلف تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے، اپنے لوگ رکھے، فلاں رکھے، مگر ہم بالکل پر امید ہے یہ کوئی بات نہیں. اس نے جس طرح جعلی طریقے سے کامیابی حاصل کی، جنرل الیکشن میں اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. نتائج ٹھیک ٹھاک دیں گے، یہاں سے بھی اس کو فارغ کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کب تک آپ انتخابات دیکھ رہے ہیں؟ امین مقام صاحب، یہ پنجاب حکومت پنجاب میں گندم کی خریداری شروع ہو چکی ہے، اور غیر اعلانیہ بقول یہاں کے آٹے کے ڈیلروں کے انہوں نے پابندی لگائی ہے، مل مالکان کے. کل ڈی خان میں پنجاب پولیس نے جو ہے وہ ٹرک رکوا دیے تھے. تو میں آپ کی شارٹ کٹ جواب دیتا ہوں، مجھے پورا ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، مگر اب کے سامنے آپ نے یہ سوال کیا، تو ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے خبر آیا کہ وہی حمزہ شہباز نے حلف اٹھایا ہے، تو یہ تو اس کے بعد کوئی بات ہو تو پھر وہی کریں گے. اس سے پہلے بزدار والی ہم ذمہ دار نہیں ہیں. امیر مقام صاحب، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے یا ایک سال کا مسئلہ نہیں ہے. گزشتہ 20 سالوں سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی پنجاب میں کٹائی کا سیزن شروع ہوتا ہے، ہمارے فلور ملز والے وہاں جاتے ہیں وہاں خریداری کے لیے، یا تو ان کو چھوڑا نہیں جاتا یا پابندی لگا دی جاتی ہے، اور یا پھر جب اٹک یا دریا خان پل سے وہ ٹرک آتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے، ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں. تو یہ ایک دن کا یا ایک سال کا وہ نہیں ہے، ہر سال یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم سے رابطہ کرتے ہیں یا وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد تو کیا اس طرح ہونی چاہیے. ایک آپ نے اچھا سوال کیا، اس کے لیے لانگ ٹرم اس طرح اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ بار بار ریپیٹیشن نہ ہو. مطلب یہ، اور یہ پورا ایک ہی پاکستان ہے، اگر ایک جگہ قحط ہے تو اور دوسری جگہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. سب کو ایک جیسا ٹریٹ کر لینا چاہیے. جس صوبے میں جو بھی چیز پیدا ہو، سب کی پاکستانیوں کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. ضرور اگر کوئی اس طرح بات آئی تو میں ضرور کروں گا. امیر مقام صاحب، ایک سوال کا جواب یہ بھی دیجیے کہ نئے پاکستان میں عمران خان 40-50 بندوں کو عمر پہ لگے جاتے تھے، اور ابھی پرانے پاکستانی میں شہباز شریف صاحب 40-42 میں بولے، وہ تو 13-14 بندے گئے. ریکارڈ درست کرے، 13 بندے گئے. کریکٹ ریکارڈ 13 بندے گئے. صوبے کا بہت بڑا ایشو ہے CRBC، جو اگر وہ بن جائے تو پھر یہاں گندم کی شارٹیج نہیں ہوگی. موجودہ جو پچھلی حکومت نے، پاکستان کی حکومت نے اس کو منصوبے میں شامل کیا تھا، اور صوبائی حکومت نے بھی وہ کیا، تو کیا آپ اس کی تکمیل نہیں، ہم تو کیا اس کو روک دیں گے؟ نہیں، ہم روکنے والے نہیں ہیں، ہم آگے لے کے جانے والے ہیں. جو بھی منصوبے ہو پائپ لائن میں، جو انہوں نے ہمارے دور کے منصوبے ختم کیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی دوبارہ ڈالیں گے. اور جو نئے منصوبے جو شامل ہو سکتا ہے، تو پی ملن کا ہی ٹریک ریکارڈ رہا ہے. ہم اس میں نہیں ہے کہ اس کو بند کرنے والے نہیں، سپورٹ کرنے والے، جو بھی ملکی مفاد میں ہو، قوم کی مفاد میں ہو، عوام کی مفاد میں ہو، تو ان کو مزید مضبوط انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو نیب ہے ہم اس کو ختم کریں گے، تو کیا نیب؟ یہ تو میں نے آپ کو اصلاحات کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ فرق ہوگی جو ہے اس کا نیب انکوائری کریں گے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہی جو بات اصلاحات کی ہوئی، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں اس کی کمیٹی ہے، ہماری جوائنٹ گورنمنٹ ہے، مختلف پارٹی ہے، وہ جو بھی جوائنٹلی فیصلہ کرے وہی ہو گیا. اور وہ فرا اس کی کس کی بات کرے، اس کی اپنی پیرنی کی بات کرے، اس کی کرے، یا جو دوسرے ایجنٹ دلال ہے، جو ہمارے چیف منسٹر کے دلال ہے کہ اس نے اپنے گاڑی میں CNW کا آفس بنا کے رکھا ہے کہ کوئی بندے کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گاڑی میں ٹائپ کرتا ہے. تو یہ تو کئی باتیں لمبے لیزز کس طرح بیچتے، جنگل کو کس طرح بیچتے. وہ کہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے، اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا. ہم ہمارے ساتھ جو ظلم کیے اس کی اپنی جگہ بات، مگر جو قوم کا پیسہ جس بے دردی سے لوٹا ہے، اور جس طرح یہ BRT سے لے کر تک لوٹا ہے، تو ضرور اس کا حساب کتاب ایک وقت آئے گا
कि उसको देना पड़ेगा, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है। हमारे साथ अगर ज़्यादती की, जेलों में डाले गए, मेरे बेटे को जेल में डाला गया, मैं आपके सामने अदालतों में पेश होता रहा, हमारे कारोबार को तबाह ख़त्म कर दिया गया, अरबों रुपए के वही हमारे फंड्स वगैरह फोरफीट किए गए, वो अपनी जगह बात, जो हमारे साथ ज़ाती इंतकाम हुआ, मगर जो कौम के साथ हुआ, इस गरीब सूबे के साथ हुआ, वो सब के सामने है कि जिस तरह यह करप्शन हुई, अभी तो इतना करप्शन यह जायज़ हलाल हुआ है कि कोई दफ्तर वैसे जाना ही नहीं है, कोई नामुमकिन काम है नहीं, कितने पैसे दे दे, अपना ऑर्डर ले ले, अपना काम ला ले, पोस्टिंग करना चाहता हो, ट्रांसफ़र कर लेना चाहता हो, लीज लेना चाहता हो, फारिस में कोई काम कर लेना चाहता हो, दुनिया में एक टेका लेना चाहता हो, वो टेकों के मैंने हैरत से देखी कि हर एक टेके की प्री क्वालिफिकेशन जिस तरह होता है, सारी रिकॉर्ड मौजूद है, और वो जिस तरह बिकते हैं कि इतने परसेंट पहले दे दे फिर आपको ये मिलेगा, ये सब कुछ लोगों के सामने के लोगों ने क्या किया, और हमारी माजी भी सामने। अल्लाह खैर करेगा, जन्नत साफ हो, अल्लाह मदद करता है। थैंक यू वाला भी।